مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان کے عوام سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہباز شریف نے ولی عہد کی قیادت میں دکھائے گئے مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم کی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، سلام عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم کی ملک و قوم کی ترقی اور امن کے لیے دعائیں۔ شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکی بھی جائیں گے۔ امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششیں عروج پر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران، وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، وزیر داخلہ بھی موجود۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ عباس عراقچی نے تہران آمد پر وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مساحلتی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکی اور ایرانی رہنماؤں کی دوسری بیٹھک جلد پاکستان میں ہونے کا امکان۔ امریکی ٹی وی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران سے ایک اور میٹنگ طے ہوئی تو اس کی ممکنہ طور پر قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ وفد میں صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $2 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو رقم وزارت خزانہ کی جانب سے بھجوائی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق رقم سعودی عرب نے حکومت پاکستان کو فراہم کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، کرسٹولینا جارجیوا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا۔ کہا پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ معاشی اصلاحات کا تسلسل عوامی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے اہم ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مضبوط معاشی پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ کے اشارہ ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات، تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے بھی ملے۔ عالمی معاشی چیلنجز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ کی فچ ریٹنگ سے ملاقات، پاکستان کی کریڈٹ پروفائل پر فچ کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کی اعلیٰ قیادت اور جے پی مورگن کے سینئر نمائندگان سے بھی ملے۔ کیپٹل مارکیٹ اور مالیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں غلط ہیں۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ کر دی گئی ہے۔ ناکہ بندی ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے تمام ممالک کے جہازوں کے خلاف کی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران اپنے تیل کا 90% چین کو فروخت کرتا ہے۔ ایرانی ٹرانزیکشن میں ملوث 2 چینی بینکوں کی نشاندہی ہوئی۔ ایرانی ٹرانزیکشن ثابت ہوئی تو نئی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق، ایران پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھنے کا خواہش مند۔ اب بات چیت مکمل جنگ بندی کے لیے ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ۔ کہا یہ کہنا کہ ایران چند دن میں ایٹم بم بنا لے گا بالکل غلط ہے۔
ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। एटमी अफसुर्दगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियां हटाने और नुकसानात के असाले पर गुफ्तगू हुई। समुद्री नाकाबंदी आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते में अमन अमान कायम नहीं रख सकती। जंग खत्म होने के करीब। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान मुआहिदा चाहता है। अगले 2 रोज इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहिदा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तामीर नौ का मौका मिलेगा। ईरान में इंतहा पसंद अफराद अब मौजूद नहीं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम है। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। उन्हें हमले की तवक्को नहीं थी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात हमलों पर हैरान हुए। अमरीकी हमले ना होते तो ईरान 1 या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। 1 घंटे में ईरान के तमाम प्लांट्स और पुलों को खत्म कर सकते हैं। नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ, ना मुस्तकबिल में होगा। चीनी सदर ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक किया। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं आबे हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। नहीं लगता तेल का मामला चीनी सदर से मुलाकात की नौयत को तब्दील करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और समुद्री सलामती के मुंह पर तबादला ख्याल। तवानाई की मंदी के इस्तेहकाम और आलमी सप्लाई चेन के मामला को खुसूसी अहमियत दी गई। आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। उधर ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और नायब सदर UAE शेख मंसूर में टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। ईरान के हमलों के बाद UAE ने सफीर वापस बुलाकर सफारत खाना बंद कर दिया था। अभी रास्तों में अमेरिका की मौजूदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती है। ये बराह रास्त इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के मुमकिन खतरनाक नताइज से खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खलीज और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंग में ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। कहा बीजिंग सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और जंग के खात्मे के लिए मदद के लिए तैयार है। अमेरिका को इसराइल फर्स्ट गलती से पीछे हटना चाहिए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं लेबनान में जंगबंदी हिजबुल्लाह मुजाहिमतकारों की जद्दोजहद का नतीजा होगा। अमेरिका को लेबनान में सीज फायर मुआहिदे का पाबंद होना चाहिए। जंग हो या जंगबंदी, ईरान और मुजाहिमत एक है। बाकर कालिबाफ का हिजबुल्लाह की बहादुरी और मुजाहिमती इत्तेहाद की यकजहती को खराज तहसीन। रूस का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। क्रेमलिन से वाशिंगटन और तेहरान से रियाज तक पाकिस्तान का हर कोई शुक्रगुजार। रूसी सदर के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव कहते हैं उनका मुल्क अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी के किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। मुज़ाकरात के लिए माहौल और फ़ज़ा बनाने में पाकिस्तान के किरदार की सताइश करते हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, समंदर से ईरानी तिजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है एक भी ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज भी इमाम खुमैनी बंदरगाह की जानिब आया। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी के खिलाफ फर्जी करार दे दिया। मुनासिब जवाब देने की धमकी। पासदरान इनकलाब का कहना है नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फारिस, बहिरा ओमान और बहिरा अहमर में दरामदात और बरामदात की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने जनूबी इलाकों की मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया।
امریکی پابندیوں کے باوجود دوسرا سپر ٹینکر آبنائے ہرمز سے خلیج میں داخل. شپنگ ڈیٹا کے مطابق یہ دوسرا بڑا ٹینکر ہے جو ناکہ بندی کے باوجود گزرنے میں کامیاب رہا. خبر ایجنسی کے مطابق ایک اور سپر ٹینکر بھی آبنائے ہرمز سے گزر گیا. اس سے ایک روز قبل ایلیشیا نامی ٹینکر بھی آبنائے ہرمز سے گزرا تھا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ناکہ بندی کے دوران 10 جہازوں کو واپس موڑنے کا دعویٰ کیا تھا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. امریکی خام تیل $91 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا. برطانوی خام تیل کی قیمت $94 فی بیرل ہو گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں تیزی. 100 انڈیکس میں 2300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. امریکی سٹاک مارکیٹس میں بھی ریکارڈ تیزی دیکھنے میں آئی. S&P 500 اور نیسڈیک کمپوزٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. S&P 500 میں 0.8% کا اضافہ ریکارڈ. پہلی بار انڈیکس 7000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا. نیسڈیک میں 1.6% کا اضافہ ریکارڈ 24,016 پوائنٹس پر بند ہوا. ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں استحکام رہا. امریکہ نے ایران سے متعلق انسداد دہشت گردی کی نئی پابندیاں عائد کر دی. پابندیاں 3 شخصیات اور 17 اداروں پر لگائی گئی ہیں. امریکی محکمہ خزانہ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے یہ عناصر ایرانی آئل شپنگ کے بااثر کاروباری شخصیت محمد حسین شامخانی کے نیٹ ورک کا حصہ ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران کی غیر قانونی اسمگلنگ اور دہشت گرد گروہوں کی معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کا خاتمہ جاری رکھے گی. لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملے. طبی عملے کے 4 ارکین سمیت 21 افراد شہید، متعدد زخمی. لبنانی وزارت صحت کے مطابق مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2167 ہو گئی. 7061 افراد زخمی ہوئے. حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں. لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں. کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت 10 ممالک کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. مشترکہ بیان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیل اور لبنان کے درمیان تاریخی مذاکرات کل ہوں گے. افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری. 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید، 3 شدید زخمی ہو گئے. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن کو مکمل تباہ کر دیا. افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان فتن الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوششیں کر رہے تھے. پاک فوج نے فتن الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا. باجوڑ کے مکینوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار.